جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور سعودی عرب کی حالیہ دنوں کے اندر نیا تنازع پیدا ہوا، وہ تیل کی قیمتوں کو لے کر ہے۔ تیل کی قیمتوں پر تنازع کیا ہے، اور یہ جب دو ملک ایک دوسرے کے بڑے قریب آ رہے تھے، سعودی عرب نے اعلان کیا تھا بھاری سرمایہ کاری کا، اس کے بعد اب ہوا کیا ہے، ٹینشن کیوں بڑھ رہی ہے، اور یہ سب کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، تیل جو ہے نا، یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا پروڈیوس کریں گے زیادہ، اتنا ہی مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ہو جائے گی، تو ہمیشہ اس کو روک لیتے ہیں، خاص طور پہ نہیں کہ انڈیا جو ہے یہ سعودی عرب سے میجر تیل خریدتا ہے، تو انڈیا نے ان کو کہا کہ آپ اپنا تیل ہمیں دیں۔ تو اس کے اوپر جو وزیر ہیں عبدالعزیز بن سلمان، اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو ریزرو پڑا ہوا ہے، پہلے وہ استعمال کرو۔ آپ انڈیا کا ریزرو دیکھیں کہ انڈیا کے پاس آفیشیل ریزرو جو ہے 50 لاکھ میٹرک ٹن کا ریزرو ہے، جو 10 دن چلا سکتا ہے۔ اس کی کمپنیوں کے پاس 64.5 دن کا ریزرو ہے، یعنی 75 دن کا ریزرو پڑا ہوا ہے، کہ جو کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ابو ہے۔ پھر وہ 4 ملین میٹرک ٹن کا اڑیسہ میں ایک اور ریزرو بنا رہے ہیں، 25 لاکھ میٹرک ٹن کا ایک جو ہے یہ کرناٹک میں بنا رہے ہیں۔ اس پہ سعودی عرب کہتا ہے کہ تم اپنا تیل جو ہے ہمارا، تم سمجھتے ہو کہ سارا تیل اکٹھا کر کے تم ہماری پوری کی پوری اکانومی کو چیٹر کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ جو دھرمیندر پردھان نے کہا یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، اس پہ پھر عبدالعزیز سلمان نے کہا تو تیل بیچنا بھی ساڑھا انٹرنل مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ 85% انڈیا اپنے پیسے خرچ کرتا ہے تیل برآمد کرنے کے اوپر۔ تو اگر آج یہ تنازع بن جاتا ہے اور اوپیک کی صورتحال، تو انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ طاہر رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ رشید صاحب مڈل ایسٹ امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں، ان ممالک کے اوپر گہری تعلقات بھی ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، پہلے تو یہ جو تنازع کا ذکر کیا اس پہ بھی کریں گے بات، لیکن گزشتہ دنوں ایک خبر آئی تھی کہ دبئی کے پریس کے اندر بھی کہ دبئی اور سعودی عرب نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مذاکرات ہوئے، ایل او سی کے اوپر ٹینشن کم ہوئی، سیز فائر ہوا، اس کے بعد ہمارے آرمی چیف کا بیان بھی آیا، خط بھی لکھا گیا۔ تو اس کے اندر سعودی عرب اور یو اے ای کا کتنا کردار ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر کیا ہم اس میں اور گرم جوشی دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو محترم جناب اوریہ صاحب کا اور آپ کا شکریہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کی جو کشمیر کے معاملے پر صورتحال ہے یا موقف ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ وہی ہے جو ہمارا موقف ہے۔ سعودی عرب نے ایک لفظ بھی کبھی ہمارے موقف سے ادھر ادھر نہیں کیا، اور اس کی بڑی مثال ابھی جو 3 ماہ پہلے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اسلامی تعاون تنظیم کا، اس میں سعودی وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان نے پاکستان کے موقف کی اپنی تقریر میں تائید کی، اور پھر مشترکہ قرارداد بھی، چونکہ او آئی سی کا سربراہ اس وقت جو ہے اسلامی تعاون تنظیم کا وہ سعودی عرب ہے، تو آئی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی، میں سعودی عرب کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کبھی سعودی عرب ہمیں یہ کہے گا کہ جی یا ہمیں مجبور کرے گا یا ہمیں خدا نخواستہ کوئی دباؤ ڈالے گا کہ جی آپ جناب اپنا موقف چھوڑ دیں اور آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشمیر کا قربانی دے کے کریں یا اسرائیل کے۔ یہ ادھر افواہ سازی ہے جتنی بھی جو پھیلا لے۔ پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے، اور آج اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے بعد سامنے آ گیا ہے کہ تمام راستے بھارت سے تعلقات کے جو ہیں وہ کشمیر کے راستے سے جاتے ہیں۔ اگر آپ کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان نے کیوں سیز فائر کی طرف گیا ہے، وہ اس کے اوپر عالمی دباؤ ہے، جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہا ہے، جو ہندوستان میں کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پوری دنیا سے آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں، اور جو مظالم ہو رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے انٹرنل حالات بھی ایسے ہیں، اور جو اس کا خیال تھا کہ پاکستان کو وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دے گا اور پاکستان کو اس کے دوست ممالک سے دور کر دے گا، سعودی عرب ہو، امارات ہو اور عرب ممالک ہوں، اس میں اسے ناکامی ہوئی ہے، بہت بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو پاکستان کی اسلامی اور عرب دنیا سے تعلقات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نئی نہج ملی ہے۔ 16 سال بعد کویت سے آپ کے اس طرح کے مراسم جو ہیں، تعلقات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، جہاں پہ ابھی ان کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے ہر چیز حاضر کرنے کو تیار ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
مصر میں دیکھیں 10 سال بعد اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہمارے وزیر خارجہ صاحب تشریف لے گئے اور پھر اس کے فوراً بعد ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا اور وہاں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ عراق میں آپ دیکھیے کہ عراق میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ان کے وزیر دفاع یہاں آئے، ہمارے جوائنٹ چیف اور زبیدہ جلال صاحبہ، اور عراق کے اندر جو ہے ہمارے تعلقات کو ایک نیا جو ہے، اور پھر ابھی جو ایک پراپوگنڈا تھا، ایک کوشش تھی بہت ساری قوتوں کی ہوگی، پاکستان کے اندر بھی بڑا زور کئی لوگوں نے لگایا۔ تو ابھی جب امیر محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، ان کا ٹیلی فون آ گیا عمران خان صاحب کو، اور خالی فون نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سعودی عرب کا دورہ کریں، آپ سعودی عرب تشریف لائیں، اور عمران خان صاحب نے بھی دعوت، انہوں نے عمران خان صاحب کہ آپ تشریف لائیں۔ کویت وزیر اعظم ہے، انہوں نے کیا، امیر کویت نے، الحمدللہ کسی بھی۔ اچھا حافظ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے حوثی معاملے میں، یمن والے معاملے کے اندر، تو اور اس کے ساتھ ایران کی بھی صورتحال جو ہے اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ دیکھ رہا ہے امریکہ کی طرف، تو اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کوئی پالیسی شفٹ آئی ہے؟ نہیں دیکھیں، سعودی عرب کا روز اول سے موقف ہے کہ ہم سیاسی مسئلے کا حل، یمن کے مسئلے کا حل سیاسی طور پہ چاہتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں جو سعودی عرب نے ایک مفاہمتی فارمولے کی طرف توجہ دلائی، اور اس سے پہلے جو سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع ہیں جو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے صاحبزادے بھی ہیں، امیر محمد بن سلمان کے بھائی بھی ہیں، امیر خالد بن سلمان، انہوں نے کہا کہ ہم تو یمن کے مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی انہوں نے بڑی واضح انداز میں کلیئر کی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی سلامتی سے کھیلے گا، سعودی عرب کے دفاع سے کھیلے گا، تو ہم ہر طرح کی اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو سعودی عرب کا موقف تو روز اول سے یہ ہے کہ حل جو ہے وہ سیاسی انداز میں، یعنی بیٹھ ٹیبل پر، اور اس پر کئی آپ کے علم میں ہے اور یہ صاحب کے کئی دور گزرے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں نکلا۔ اس کا حل جو ہے سعودی عرب پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، آج بھی جو ہے ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں جب تک یہ حملے بند نہ ہوں، تو سعودی عرب نے تو بڑی اس میں عمان کا بہت اہم کردار ہے، کویت کا کردار ہے، ہم نے بھی کہا ہے کہ اس مسئلے کا سیاسی حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ جب کویت کے وزیر خارجہ آئے تھے، انہوں نے جو ہمیں بتایا۔ اچھا ریسنٹلی سعودی عرب کا اور چائنا کا آپس میں بہت زیادہ دوبارہ سے جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ آپس میں قربت پیدا ہوئی ہے، تو اسرائیل کو جو امریکہ سمجھتا ہے اسرائیل اب اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنی لڑائی خود لڑے، اور امریکہ جو ہے وہ چین کے خلاف وہاں جا رہا ہے اپنا مڈل ایسٹ کی فار ایسٹ کی طرف، اور وہ انڈونیشیا ملائیشیا کے سرحدوں کی طرف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چائنا، سعودی عرب، پاکستان، یہ پورے کا پورا بالکل ڈیفرنٹ سا بلاک بھی بنتا نظر آ رہا؟ دیکھیے گزارش ہے اور یہ صاحب کہ چین ہمارا بہترین دوست ہے، سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی بھی ہے، ہمارے وہاں مؤسسات ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدے کا تعلق جو ہے رشتہ ہے وہاں پر، لہٰذا دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آئیں ہمارے تعلقات کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ ہماری سیاسی عسکری قیادت کا ایک واضح موقف ہے، ہم سعودی عرب کی سلامتی کو، اس کے استحکام کو پاکستان کی سلامتی اور اس کا استحکام سمجھتے ہیں۔ عرض حرمین شریفین کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کو اگر خطرہ لائق ہوا تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے۔ عالم اسلام کے اندر پاکستان کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن میں ایک بات ضرور اور یہ صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی تھوڑا سا مان ہونا چاہیے۔ ہم ایک مضبوط قوم ہیں، ہم ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں، ہم ہر وقت یہ کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں کی بیساکھی پکڑیں یا فلاں کی بیساکھی پکڑیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب پچھلی حکومت نے عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل دیوار کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے محنت کوشش کی۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ کی جو پریڈ ہوئی ہے، میں یہ بات آپ نے تو نوٹ کی ہوگی اور آپ لازمی بات ہے کہ عالم اسلام کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا پرچم ہماری پریڈ میں لہرا رہا تھا۔ فلسطینی ہواباز جب فلسطینی پرچم کے ساتھ اتر رہے تھے تو عالم اسلام نے اس وقت پاکستان کے لیے کیا مقام اور کیا مرتبہ، سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں
اور پھر جو ہے سعودی عرب کے بڑی فوج کے سربراہ موجود تھے، بحرین کے نیشنل کمانڈر، عراق کے، یہ ساری چیز دلالت کرتی ہے کہ ہم الحمدللہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جمع. جی بالکل حافظ صاحب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ اس تعلقات کو بیان کر رہے تھے. ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر والے دن نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.